میں تو ہے اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو تلوار چاہیے. سبحان اللہ. 6 ماہ کے علی کو تلوار چاہیے. اور شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری حقہ کے بنا لا الہ است حسین. حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا. خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا. نام نامی جس کا لوہے دھرم پر مرقوم ہے. فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے. سبحان اللہ. آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر ہم اور آپ مل کر اللہ کی عطا سے مالک خشک و تر صاحب انا اعطیناک الکوثر اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب پوری دنیا کے طبیب جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ دائمہ کے گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور باواز بلند درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا شفیعنا صدورنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے آپ لوگوں سے چندہ تو نہیں مانگا ہے ابھی یا مانگا ہے؟ ارے درود پڑھنے کو کہہ رہا ہوں وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر. ایسا درود جس کے تعلق سے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اس سے بہترین فارمولہ کیا ہو سکتا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقیدہ درست ہو اور حضور کی ذات پر جس نے درود محبت کے ساتھ پڑھا. سرکار فرماتے ہیں جو میری محبت میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں. اس کو میں خود سنتا ہوں. اور جو لاپرواہی میں پڑھ دیتا ہے اس کو فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم اللہ جل مجدہ الکریم کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا قہاری جباری حکم ہے. انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ نے تمہیں شعور ہی نہیں دیا کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے. جب اللہ نے عقل نہیں دی کہ ہم شہدائے کرام کی زندگی کو سمجھ سکیں پھر کوئی سمجھنے بیٹھ جائے کہ نہیں میں سمجھوں گا تو اس کا کیا ہوگا جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے اللہ اگرچہ مشورے کا محتاج نہیں ہے مگر اس نے فرشتوں کو بلایا اور کہا میں اپنا ایک جانشین خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا مولا اتنے ہم لوگ ہیں تیری عبادت کے لیے ریاضت کے لیے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی قعود میں ہے وغیرہ وغیرہ کوئی تلاوت قرآن میں ہے مزید ایک کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی مٹی سے ہم لوگ تو نوری مخلوق ہیں.
تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں روح ڈالی، جان ڈال دی۔ تو جان جانتے ہو ناک کے راستے سے اللہ نے ڈالی۔ کس راستے سے؟ یہی وجہ ہے کہ جب روح اندر گئی، جان جس کو کہتے ہیں، تو زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی کے ثبوت میں چھینک آئی تھی۔ کیا آئی تھی؟ چھینک۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، حمد و ثنا کی۔ تو جس کو چھینک آئے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک دو خرابی تھوڑے ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں۔ اگر کوئی کام پہ جا رہا ہے چھینک آ جائے، کوئی امتحان پہ جا رہا ہے چھینک آ جائے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے چھینک آ جائے تو رک جاتے ہیں۔ چھینک آ گیا، چھینک آ گئی، اشبھ ہو گیا، اب میرا کام نہیں بنے گا، بگڑے کیا، اب میں تھوڑا رک کے جاؤں۔ یہ غیر پڑھے لکھے لوگوں نے یا دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں نے، حنابک وغیرہ نے مشہور کر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں چھینک آنا اشبھ نہیں بلکہ شبھ ہے، خراب نہیں بلکہ اچھا ہے۔ خود نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں چھینک آ جائے حالت نماز میں تو آپ سمجھ لیجئے آپ کی نماز کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں چھینک آ جائے تو سمجھ لیجئے آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر آپ دکان پہ جا رہے ہیں اور چھینک آ جائے تو سمجھ لیجئے آج آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ اور دوسرا ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے کمر میں درد رہتا ہو، دوا علاج کرا کے تھک چکا ہو، کوئی دوا کام نہ کر رہی ہو، تو جب اس کے کسی مومن بھائی کو چھینک آ جائے تو اس کے الحمدللہ کہنے سے پہلے وہ جب سنے اس کی چھینک کی آواز تو اس کے الحمدللہ کہنے سے پہلے اگر یہ یرحم تو اس کے کمر میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمر میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ یہ بہترین فارمولہ ہے، سبحان اللہ۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے یرحمکم اللہ کہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ناک کے راستے سے روح ڈالی گئی، جان آپ کو چھینکا، یہ الحمدللہ کہا۔ اور جب جان حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں روح ٹھہر گئی تو رب نے حکم فرمایا فرشتوں سجدہ کرو۔ تو عرض کیا مولا یہ تو مٹی سے پیدا ہے، ہم لوگ نوری مخلوق ہیں، ان کو کیوں سجدہ کریں؟ تو رب نے فرمایا ان کو اس لیے سجدہ کرو کہ تم سے بڑے عالم ہیں، تم سے بڑے عالم ہیں۔ تو کہا یا اللہ مجھ سے بڑے عالم کہا؟ ہاں۔ کہا یقین نہیں آتا ہے تو پوچھ کے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں معلوم، جتنا تو نے مجھ کو بتایا ہے اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے، آگے کچھ نہیں معلوم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا آدم تم بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کیا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ دیگ کے اندر جو کفگیر ہوتی ہے، آپ کے گھر میں برتن میں جو ہے دیگچی چلانے کے لیے چمچہ ہوتا ہے، اس چمچے تک کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکم۔
एक बार और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। यहाँ तक के घर के बर्तन जो होते हैं, आपके किचन में क्या क्या होता है, सारी चीजों का नाम रब तबारक तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया था। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह तूने मुझको इसका इल्म नहीं अता फरमाया। रब ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैंने कहता था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्तों सजदा करो, सारी मखलूक नूरी मखलूक ने सजदा किया। तो हजरात गिरामी, ये एक आलिम के मकाम को बुलंद करने के लिए, मकाम को उजागर करने के लिए, लोग दुनियाए इंसानियत पर उलमा के मकाम को जाहिर करने के लिए रब तबारक तआला ने फरिश्तों से हजरत आदम का सजदा कराया। हजरत गिरामी, आज सजदा अल्लाह के अलावा किसी को करना जायज नहीं है। मैं कहता हूँ रब तबारक तआला ने फरिश्तों से एक आलिम जिनका नाम हजरत आदम है, उनके इल्म की फजीलत की बुनियाद पर जो सजदा कराया था, आज भी उलमा के मकाम को पहचानो, उनको उनका अदब व एहतराम किया करो, इसलिए कि आलिम के मकाम को हमने नहीं अल्लाह ने बुलंद किया। सुभान अल्लाह। आलिम से जो इंसान मुश्किल के साथ मुसाफा करता है, हेलो दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स आलिम से खुश दिली के साथ, मोहब्बत के साथ मुसाफा करता है, उसको 700 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां मिलती हैं? 700। लेकिन जानते हो क्या होता है, जब सामने से इमाम साहब आ रहे हैं या कारी साहब आ रहे हैं तो रास्ता लोग काट देते हैं, कहीं सलाम न करना पड़ जाए। हजरत गिरामी, उलमा से सलाम किया करो, मुसाफा किया करो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं बताया तो फरिश्ते नहीं जानते थे उन चीजों का नाम। इसी तरीके से रब तबारक तआला हमें और आपको पैदा करने वाला, उसने फरमाया, वलाकिन ला तशउरून, शहीद जिंदा हैं मगर तुम्हें वो शऊर, वो अक्ल, वो फिरासत, वो दानाई मैंने नहीं अता फरमाई कि शोहदा की जिंदगी को समझ सको। और आगे रब तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और अल्लाह के राह में जो लोग मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, तसव्वुर भी ना करो, सोचो भी ना, बल्कि वो अपने रब के पास से रिस्क पाते हैं। वो खाते भी हैं और वो पीते भी हैं, वो चलते भी हैं, वो फिरते भी हैं, वो दूसरों की मदद भी करते हैं। आप कहेंगे मौलाना कैसे मदद करते हैं? इस पर मैं आपको आखिर में इंशाअल्लाह वक्त मिला तो दलील पेश करूंगा कि कैसे जिंदा है शहीद और वो कैसे दूसरे की मदद करते हैं। मगर अभी आइए, आपको मैं करबला के मैदान में ले चल रहा हूँ। एक बात पूरा मजमा पेश की, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम अला जद्दी व अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में पहुंच चुके हैं। रात में इबादत किया, सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अम्र इब्न साद शिमर और हुरमिला काहिल, इस और हुर वगैरह इस तरीके से कुछ लोगों को उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने 22,000 टोटल फौज दे करके साथ में और करबला के मैदान पे नहर फुरात के आसपास उतार दिया था। 22,000 फौज और इधर कुल 82 लोग थे, जिसमें बच्चे भी थे,
ख़वातीन भी थी, बूढ़े भी थे और जवान भी थे। सब जवान नहीं थे, उसमें बूढ़े भी थे और ख़वातीन भी थी और उसमें बीमार भी थे, बच्चे भी थे, शीरखार बच्चे भी थे। 82 लोगों के मुकाबले में 22,000 की फौज को उतारना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मगर आपने सुना होगा तारीख में शुरू से आखिर तक हजरत अली अकबर जा रहे हैं तो मुकाबले में 22,000 फौज, हजरत अब्बास अलंबरदार जा रहे हैं मुकाबले में 22,000 फौज, हजरत अबू बकर इब्ने अली जा रहे हैं मुकाबले में 22,000 की फौज, हजरत उमर इब्ने अली जा रहे हैं मुकाबले में 22,000 की फौज, हजरत उस्मान इब्ने अली जा रहे हैं मुकाबले में 22,000 की फौज, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली जा रहे हैं मुकाबले में 22,000 की फौज, हजरत हबीब बिन मुजाहिर जा रहे हैं सहाबी रसूल मुकाबले में 22,000 की फौज है। ये 22,000 कम क्यों नहीं हो रही है? जबकि हजरत अली अकबर ने बहुत लोगों को कत्ल किया, हजरत कासिम ने भी बहुत से लोगों को फिन्नार किया, हजरत अब्बास ने भी बहुत से लोगों को कत्ल किया, हबीब बिन मुजाहिर ने 63 लोगों को अपने तलवार से काट कर जहन्नम रसीद कराया। इस तरीके से कोई 100, कोई 200, कोई 500, कोई 150, कोई 10, कोई 20, जो खीमे हुसैनी की जानिब से मुजाहिद यजीदियों की जानिब गया उसने 10-20 से कम नहीं मारे। मगर तारीख में शुरू से आखिर तक 22,000 का जिक्र है, कम क्यों नहीं हो रहा है? मामला क्या है? तो मामला दरअसल ये है कि वहीं पर एक कादिसिया नाम की एक जगह है, उस कादिसिया के पास जो है इब्ने ज़ियाद ने मजीद फौज तैयार करके रखी थी कि अगर ये 22,000 कम पड़ जाए तो दूसरा ताज़ा दम फौज का दस्ता वहां पर मौजूद था, वहां से दूसरा भेज दिया जाए। यही वजह है कि यजीदी फौज की जानिब जितने मरते थे उनकी गिनती करके और दूसरे उतने कादिसिया के पीछे जो पहाड़ी थी उसके पीछे जो ताज़दम फौज का दस्ता ठहरा हुआ था उसमें से निकाल कर इब्ने ज़ियाद का वो कमांडर उसी करबला के मैदान में भेज देता था। यही वजह है कि शुरू से आखिर तक 22,000 का जिक्र है और फौज कम नहीं हो रही है। यही वजह है। हजरात गिरामी, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम है, जुमे का दिन है। हजरत इमाम आली मकाम के ऊपर 3 दिन पहले से पानी खाना बंद कर दिया गया है। आप 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। ऐसे आलम में जनाबे खुर सबसे पहले अम्र इब्ने साद, शिम्र, हुरमिला इन लोगों को बुला के और कहते हैं क्या तुम लोग हकीकत में इब्ने रसूलुल्लाह से जंग करोगे? कहा मैं इनको जाने नहीं दूंगा, या तो ये यजीद की बैअत करेंगे या इनको आज कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। हुर ने कहा तुम लोगों की गैरत मर चुकी है, ये तो नवासे रसूल हैं, इनसे लड़ाई लेना जहन्नम खरीदना है, बगावत करना अल्लाह से बगावत करना है, जहन्नम मोल लेना है। तो उस वक्त यजीदी फौजियों ने, अम्र इब्ने साद वगैरह ने उसको बड़ी लानत और मलामत की और कहा तो बुज़दिल हो गया है, तो कायर हो गया है। हुर जो सबसे पहले करबला के मैदान में इमाम आली मकाम का रास्ता रोका था जिसने, वो निकल करके अपने घोड़े पर सवार हुआ, यजीदी फौज से निकला, घोड़े पर सवार हुआ, इमाम आली मकाम की जनाब में पहुंचा और कहा ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, आप ये बताइए रास्ता मैंने आपका रोका था, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? इमाम आली मकाम ने फरमाया हाँ जरूर माफ हो जाएगी, और तुम तो आजाद हो, तुम्हारा नाम ही आजाद है। अर्ज किया या रसूल, यार इब्ने रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के शहजादे, आप अगर आपकी बारगाह में और अल्लाह और रसूल की बारगाह में मेरी खता माफ हो सकती है
تو میں آپ کی جانب سے سب سے پہلی قربانی میں ہی پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجئے۔ اور جنگ کا نقارہ بجتا ہے، حر کو حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام تیار کر کے گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، یزیدی فوج کی جانب بھیجتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کا وہ جانثار، پہلا جانثار عاشق میدان کربلا میں یزیدی فوج کی جانب پہنچا اور کہا، اے یزیدیوں، تم نے دنیا کی لالچ میں ابن رسول اللہ کی عزت کو پامال کیا ہے، لہذا آ جاؤ، میں تم سے پہلے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا، ہو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو آخر پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہا، حقیقت میں پہلے میں پاگل تھا، اب تو اللہ نے شعور بخش دیا ہے، اب مجھ کو سمجھ آ گئی ہے، اب میرے پاس عقل پہنچ چکی ہے، اس لیے کہ میں اپنی ایک جانب جہنم کو دیکھ رہا ہوں، دوسری جانب جنت کو دیکھ رہا ہوں، تو میں یزیدیوں کی جانب سے لڑ کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ ابن رسول اللہ کی جانب سے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے جنت الفردوس کا دیدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، حضرت علامہ نور الہدیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حر بن رباحی کا مزار شریف کربلا سے 1.5 کلومیٹر دوری پر بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ حر جناب حر کے مزار شریف پہ بھی میں گیا، ان کے خاندان والے آپ کے لاشے کو کربلا سے اٹھا کے لائے تھے اور اپنے محلے میں دفن کیا تھا۔ تو سب سے پہلے کربلا میں جو قربانی پیش کرتے ہیں وہ جناب حر ہوتے ہیں۔ نبی کائنات کا نواسہ فرماتا ہے کہ حر، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور تم نے میرے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس لیے تم جہنم سے بھی آزاد ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے کربلا میں جو ہے وہ جنگ شروع ہوتی ہے اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں تو حبیب بن مظاہر آ جاتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ بھی یزیدیوں کی جانب پہنچے اور آپ نے یزیدیوں سے کہا، تم لوگ حقیقت میں شقی ہو چکے ہو اور تمہاری قسمت میں جہنم لکھا جا چکا ہے یا اللہ کا عذاب لکھا جا چکا ہے۔ آپ ابن رسول اللہ کی عزت کو پامال کرتے ہوئے تمہیں شرم و غیرت نہیں آتی ہے۔ حبیب بن مظاہر نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور یزیدیوں سے مقابلہ شروع کیا تو 63 یزیدیوں کو آپ نے اپنی تلوار سے قتل کر دیا تھا، پھر نار کیا تھا۔ حبیب بن مظاہر کا مزار شریف امام حسین کے سرہانے بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرہانے کی جانب داہنی جانب بنا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ کربلا معلیٰ جاتے ہیں وہ حبیب بن مظاہر کے مزار شریف کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، غور کرنے کا مقام ہے، وہیں پر ایک جو ہے وہب بن عبداللہ کلبی نام کا نوجوان آتا ہے، اس کی بڑھی ماں تھی، ابھی شادی کو کل 17 دن گزرے تھے اور وہ ماں اپنے بیٹے وہب کو لے کر کے آئی اور کہا، اے میرے بیٹے سن، آج ابن رسول اللہ پر جان دینے کی باری آ گئی ہے، اس لیے کربلا کے میدان میں ابن رسول اللہ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے یزیدیوں نے، کوفہ والوں نے دھوکے سے بلا کر اب ان کی قربانی پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ اے میرے لال، میرے بڑھاپے کا تو یقیناً میں سہارا ہے، میرے دودھ کا لاج رکھ لے اور جاؤ، میں نے تجھ کو جوان کیا تھا، پالا پوسا تھا، 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا، 2 مہینے تک دودھ کی شکل میں اپنے سینے سے خون جگر پلایا تھا، مگر آج جاؤ، میں تجھے ابن رسول اللہ کے نام پر آزاد کرتی ہوں، جاؤ اپنے جان کی قربانی پیش کر دے تاکہ کل میدان قیامت میں شہزادی رسول خاتون جنت فاطمہ الزہرا جب مجھ سے معلوم کریں گی یا ان کا نانا مصطفیٰ جان رحمت معلوم کرے گا کہ کربلا کے میدان میں میرے شہزادوں پر جب مصیبت آئی تھی تو تم نے ان کی کیا مدد کی تھی، تو میں کہہ دوں گا یا رسول، میں کہہ دوں گی یا رسول اللہ، میرے پاس ایک نوجوان تھا، تمہارے شہزادوں کے نام پر قربان کر دیا تھا،
اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امی جان کیا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں؟ ابھی کل 17 دن شادی کے ہوئے تھے. ذرا نوجوانوں سوچو 17 دن اگر شادی کے ہو تو باپ بیٹے کی بات نہیں مانتا ہے اور ماں کی بات نہیں مانتا ہے. اگر مانتا ہے تو بیوی کی مانتا ہے. وہ کشمیر جا سکتا ہے, وہ کنیا کماری جا سکتا ہے, وہ نینی تال جا سکتا ہے, مگر عمرہ کرنے نہیں جا پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ کرنے جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی, عبادت میں شمار ہوگا, اور وہاں جائے گا تو وہ پیسہ پھینکے گا, حرام کاری ہوگی, گناہ ہوگا, غلط مناظر کو دیکھنے کی بنیاد پر وہ کام تو کرے گا مگر اپنے باپ اور ماں کا صحیح مشورہ وہ قبول نہیں کرے گا. حضرات گرامی, اگر حقیقت میں آپ کو اللہ نے پیسہ عطا فرمایا ہے, دولت عطا فرمائی ہے, تو شادی ہونے کے بعد کشمیر کو مت جانا, نینی تال مت جانا, کنیا کماری مت جانا, اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ہماچل میں جو پہاڑیاں ہیں ان میں اپنا آشیانہ مت بنانا. اگر آپ کو اللہ نے دولت دیا ہے تو عمرے کا ٹکٹ نکالنا, اور آپ مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنا, اور مدینہ تو رسول پہنچ کے روضہ رسول کی زیارت. آج بھی ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے, شہر گجرات کا ایک محلہ, ایک شہر ہے گوئنڈل, ہمت نگر ضلع ہے. وہاں پر مسلمانوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ شادی کی تاریخ فکس ہوتی ہے تو دلہا اور دلہن دونوں کا عمرے کا ٹکٹ بک کرتے ہیں, اور شادی کے دوسرے یا تیسرے دن وہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں. حضرات گرامی, تو وہاب بن عبداللہ کلبی ابھی 17 دن شادی کو ہوئے. کہا امی جان کیا میں اپنی بیوی سے رائے لے لوں, مشورہ لے لوں؟ کہا بیٹی سنو, وہ تو نئی نویلی دلہن ہے, ہو سکتا ہے وہ تم کو روک دے, مگر میرے لال میرے دودھ کا قرض اتارنا ہے. آج میں نے تم کو جو پال پوس کر بڑا کیا ہے, تمہارے پیخانہ پیشاب کو صاف کیا ہے, آج اس ماں کی ممتا کی لاج رکھ لینا. اپنی بیوی اگر تمہاری روکے تو مت رکنا. ابن رسول اللہ پر جان کی قربانی اور جان کا نذرانہ پیش کر دینا. یہ تیرے ماں کا حکم ہے, مشورہ نہیں. اے میرے لال, یہ تیرے ماں کا حکم ہے. وہاب بن عبداللہ کے کلبی کہتے ہیں کہ بیوی سے مشورہ تو کر لینے دو امی جان, دیکھیں اس کا خیال کیا ہے. بات آپ ہی کی رہے گی, حکم آپ ہی کا چلے گا, لیکن بیوی کی رائے بھی طلب کر لیتے ہیں. بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اپنے امی جان کی یہ رائے بیوی کے سامنے رکھتے ہیں. تو بیوی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس بیوی کو سلام, اس کے قدموں پر میری جان قربان. ایسی سوچ اور فکر کی خواتین اس وقت ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس نے کہا اے وہاب سنو, تم جاؤ گے میدان کربلا میں ضرور, مگر تنہا نہیں جاؤ گے, میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی, اور تم جب شہید ہو جاؤ گے تو مجھے فخر ہوگا. کل میدان قیامت میں مجھ کو شہید کی بیوی کہہ کر کے پکارا جائے گا. اللہ اکبر. وہ بھی ساتھ میں چلتی ہے اور جا کر کے امام علی مقام سے اجازت طلب کرتے ہیں. یزیدیوں کے خیمے, یزیدیوں کے لشکر کی جانب بڑھے اور فرمایا حل بمبارسن, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. یزیدیوں نے ایک ایک کر کے بھیجا. وہاب بن عبداللہ کلبی نے 15-20 لوگوں کے سر قلم کر کے جہنم پہنچا دیا. عمرو بن سعد نے کہا سب لوگ مل کر کے حملہ کرو. چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کیا گیا, اور جب حملہ تیر و تلوار سے ہوئے, نیزے مارے گئے, وہاب بن عبداللہ کلبی زخمی ہوئے, خون بہنا شروع ہوا. تھوڑی جب تک آپ کے جسم میں طاقت تھی, خون تھا, آپ تلوار چلاتے رہے, یزیدیوں کو کاٹتے بھی رہے, ان کو زخمی کرتے رہے. لیکن جب بدن کا خون بہ گیا تو گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے, اور آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کی پاکی بیان کی, اللہ کی بڑائی بیان کی, اور فرمایا اے ابن رسول اللہ میری خبر لیجئے. حضرت امام علی مقام پہنچتے ہیں. وہاب بن عبداللہ کلبی کی بیوی بھی
پہنچتی ہے جس کو کسی ظالم نے خنجر مار کے اس کو بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. اور حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے شہید ہوتے ہیں. حضرت امام علی مقام میدان کربلا کے اس جنگی میدان میں پہنچے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے لاش کو اٹھایا, ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا, چہرے پر جو گرد و غبار تھی اس کو اپنے چہرے ولایت سے اور حسینی سے صاف کیا. وہب بن عبداللہ کلبی نے آنکھیں کھولی, مسکرائے اور ہونٹ ہلے, نہ جانے کیا کہا. شاعر لکھتا ہے یہی کہا ہوگا, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق نام پر, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا گیا. زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. تو حضرات محترم, اس طریقے سے 10ویں محرم الحرام کو ایک شہید کا اور اضافہ ہوتا ہے, ایک نہیں 2 شہیدوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. حضرات گرامی, تو ابھی کربلا کا بیان تو چل ہی رہا ہے, مگر یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, جس کے لیے میں نے کل بھی آپ حضرات کو بتایا تھا اور آج بھی بتاتا ہوں کہ شہیدان کربلا کے نام پر جو شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10,000 کا اجر عطا فرماتا ہے. جھولی ہمارے اکبر بھائی اور یہ کچھ بچے کمیٹی میں جڑے ہوئے ہیں, غریب نواز امن کمیٹی میں, تو یہ لوگ جھولی آپ حضرات کے درمیان لا رہے ہیں. آپ حضرات اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیے اور یہ سوچئے کربلا کا شہید اعظم امام حسین دیکھ رہے ہیں. آپ جھولی میں کیا ڈال رہے ہو ہم نہیں دیکھ سکتے, مگر جس شہید اعظم کے نام پر جھولی میں ڈالو گے وہ شہید ضرور دیکھ رہا ہے. اس کے شہزادے حضرت علی اصغر بھی دیکھ رہے ہیں اور حضرت علی اکبر بھی دیکھ رہے ہیں, حضرت عباس علمبردار بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کا نانا مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہیں, اور پوری کائنات کا مالک و خالق رب الارباب دیکھ رہا ہے. لہٰذا آپ کو جس حیثیت کے مالک ہیں آپ جھولی میں ڈالتے رہیں, تعاون کرتے رہیں. اگر نہیں لے کر کے آئے ہیں اکبر بھائی کے پاس اپنا نام لکھوا دیجئے, بعد میں ان کو آپ جو ہے وہ امام علی مقام کا نظر پیش کر دینا. درود پاک پڑھے. اللہم صدورنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی, اس طریقے سے کربلا کے شہیدوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, ایک کے بعد دیگرے جب شہید ہو جاتے ہیں. حضرت مولائے کائنات کے 5 شہزادے, حضرت عباس علمبردار, حضرت ابو بکر ابن علی, حضرت عمر ابن علی اور حضرت عثمان ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن علی, یہ 5 شہزادے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی جانب سے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. ان کے لیے مزارات کربلا معلیٰ میں اور کچھ بابل وغیرہ میں, کچھ جیسے ان کے سسرالی یا اور دیگر رشتہ دار موجود رہے تو وہ لوگ اٹھا لے گئے, تو ان کی مزار وہاں پر بنائی گئی. الحمدللہ اس کا بھی دیدار ہوا, مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. جب سارے اوان و انصار شہید ہو گئے تو اب خاندان امام علی مقام کی باری آئی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں, اور چچا اور بھتیجے میں بہت زیادہ پیار اور قربت ہوا کرتی ہے, تو اس وقت جو ہے ان کے گلے میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا. وہ تعویذ ان کے ابا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. وہ تعویذ لے کر کے وہ حضرت اپنے پھوپھی حضرت زینب کے پاس پہنچی اور کہا یہ میرے ابا جان نے میرے گلے میں اس وقت ڈالا تھا آخری وقت میں, اور کہا تھا بیٹے قاسم جب میرے بھائی حسین کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تو اس کو کھول کے پڑھ لینا اور میرے بھائی کی اس وقت مدد کرنا. اس کو کھول کر کے
हजरत ज़ैनब ने पढ़ा, भागती हुई गई अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंची और कहा भाईजान सुनो सुनो, बड़े भाई हजरत इमाम हसन का ये खत आज कासिम दे रहा है, इसको जरा पढ़ लो। हजरत इमाम आली मकाम ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, कासिम सुनो, मेरे भाई हुसैन के ऊपर जब परेशानी कोई बड़ी आ जाए तो तुम उस वक्त उनकी जानिब से अपनी जान का नजराना पेश करना, उनका ताउन करना, उनकी मदद करना, और अगर तुम नहीं करोगे तो समझ लेना तुमने अपने बाप का हुक्म नहीं माना। ऐसे आलम में हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भीगते हुए आंखों से अपने भतीजे हजरत कासिम को तैयार करते हैं। चूंकि भाईजान की आखिरी ख्वाहिश थी, इमाम हसन की आखिरी ख्वाहिश थी कि जब मेरे भाई के ऊपर कोई मुसीबत आए तो मेरे लड़के की जान का नजराना भी कबूल हो जाए। अल्लाहु अकबर। जनाब कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी 19 साल की जवानी है, उनको हजरत इमाम आले मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु तैयार करते हैं और वही मिस्री जुब्बा पहनाते हैं, वही मिस्र से लाई हुई जुल्फिकार हैदरी जो जब फिजा में चलती थी तो आवाज आती थी, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो जुल्फिकार हैदरी मुस्तफा जाने रहमत को आपके जानिसार में लाकर मिस्र से अता फरमाया था। नबी कायनात ने अली हजरत इमाम हसन को दिया था, हजरत नबी कायनात ने हजरत अली को दिया था, हजरत अली ने हजरत इमाम हसन को दिया था और हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम हुसैन को दिया था। हजरत इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को जुल्फिकार हैदरी दिया, कहा अपने दादा जान की तलवार ले लो और जाओ आज अपने वालिद मोहतरम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी कुल 19 साल की जवान 19 साल की उम्र है, 19 साल ये नौजवान ये हाशमी खानदान का शेर नर उस मैदान में पहुंचा और फरमाया हल बिन मुबारिसिन, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, हल बिन मुबारिसिन, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। कोई आने को तैयार नहीं था। अमर इब्न साद ने अरसक नाम के पहलवान को, जो मुल्क शाम का बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, जो 1000 फौज से तनहा मुकाबला करने की ताकत रखता था, उससे कहा जा और इस जो है नौजवान से तो मुकाबला कर। उसने कहा ये नौजवान तो बहुत छोटा है, इसके मुकाबले में जाना मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है, कसर शान है, मैं नहीं जा सकता, मैं अपने एक छोटे लड़के को भेजता हूँ, 2 मिनट में अभी इस नौजवान का सर काट कर ले आएगा। अरज़क ने अपने छोटे लड़के को भेजा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका 1 मिनट में काम तमाम कर दिया। जैसे वो मैदान रन में पहुंचा और तलवार निकाल कर हजरत कासिम की जानिब बढ़ा, जनाब कासिम ने उसके तलवार को अपने ढाल पे रोका और अपनी तलवार का ऐसा वार किया कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसकी तलवार उठा लिया, उसका घोड़ा भी ले लिया और छलांग लगा के उसी घोड़े पर सवार हो गए और फरमाया हल बिन मुबारिसिन, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। अरज़क ने अपना दूसरा बेटा भेजा, उसको भी हजरत कासिम ने फिन्नार किया। तीसरा बेटा भेजा, उसको भी हजरत कासिम ने ज़बह कर डाला। चौथा बेटा, 4 बेटे उस वक्त अरज़क के करबला के मैदान में मौजूद थे। आखिरी चौथा बेटा भेजा हजरत कासिम ने, उसको भी 1 मिनट में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसकी भी तलवार हजरत कासिम ने उठा ली और फरमाया हल बिन मुबारिसिन, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। वो अरज़क जो शुरू में हजरत कासिम के मुकाबले में आना अपनी कसर शान समझता था, अपनी बेइज्जती और तौहीन महसूस कर रहा था, वो मैदान करबला के उस मैदान रग में आया, हाथी की तरह चिढ़ाता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ पहुंचा और उसने कहा बच्चे नौजवान होश में आ, बहुत जल्द तेरा किस्सा तमाम होने वाला है। हजरत कासिम ने कहा अरज़क मैं तो समझता था कि तू बड़ा खिलाड़ी है और बड़ा जाबाज पहलवान है, बड़े मैंने तेरे नाम के चर्चे सुने थे, तुझको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि तू अपने घोड़े की जीन भी सही से कस सके, तेरे घोड़े की जीन ढीली है। इतना कहना था कि अरज़क झुककर जैसे अपने घोड़े की जीन देखने लगा, हजरत कासिम ने उसके बेटे ही की तलवार उसके ऊपर इतने जोर से आपने ज़रब लगाई कि अरज़क भी 2 टुकड़े
حصوں میں تقسیم ہو گیا. شاعر لکھتا ہے گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر لگو ہو کر تکبر پا گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر. اس طریقے سے وہ ارزق بھی جو ہے وہ پھنار ہو جاتا ہے. حضرت قاسم اس کو ذبح کر ڈالتے ہیں, 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. سر الگ تڑپ رہا ہوتا ہے, دھر الگ تڑپ رہا ہوتا ہے. بھاگ کر خیمے میں آتے ہیں. چچا جان آپ چند گھونٹ مجھے پانی پلا دیجئے تو میں ایک ایک یزیدیوں کو ذبح کر ڈالوں گا, گاجر اور مولی کی طریقے سے کاٹ کے رکھ دوں گا. کسی کے اندر کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو آج حسن کے بیٹے قاسم کا کوئی مقابلہ کر سکے. بابا جان علی مرتضیٰ کے پوتے کا کوئی مقابلہ کر سکے, کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بھتیجے قاسم تھوڑی دیر اور صبر کرو. دیکھو مصطفیٰ جان رحمت, نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوثر کا جام لے کر کے اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ان قریب تم شہادت پا کر کے اور نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کوثر کا جام سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت امام علی مقام نے فرمایا اور ان کو دلاسا دیا, چہرے کے گرد و غبار کو صاف کیا, پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر کہا جاؤ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے اور فرمایا حل بن مبارزن, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ حل بن مبارزن, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا. تو شمر اور عمر بن سعد نے کہا کہ یہ علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے, تنہا اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا فوج چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کی بارش شروع کر دے اور نیزہ پھینک پھینک کے مارنا شروع کرے. اس کے جسم کو زخمی کر دو, خون جب بہہ جائے گا اور یہ زمین پر آ جائے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا. اکبر. اس طریقے سے عمر بن سعد اور شمر نے اپنی فوج کو للکارا. چاروں طرف سے دوبارہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے مسکارزار میں پہنچے, میدان میں پہنچے اور فرمایا حل بن مبارزن, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو چاروں طرف سے یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا اور تیر برسانا شروع کر دیے, خنجر مارنا شروع کیا. بہت دیر تک خاندان ہاشمی کا شیر نر ان آنے والے یزیدیوں کے تیر و تلوار کو روکتا رہا, مگر کچھ ایسے بھی تیر تھے جو بچ بچا کر کے آپ کے جسم میں لگتے رہے. اس طریقے سے آپ کا جسم زخمی ہو گیا اور خون بہنا شروع ہوا. خون بہتے بہتے آپ بھی نڈھال ہو گئے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے, کھانا پانی تو پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا. اس طریقے سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نڈھال ہو جاتے ہیں, جسم کا خون بہ جاتا ہے, تو گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں, اپنے چچا جان کو پکارتے ہیں, اماں ادرکنی, اے چچا جان میری خبر لیجئے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں میدان میں اور حضرت قاسم اپنے بھتیجے کو کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنی گود میں رکھتے ہیں اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں اور اس وقت حضرت قاسم مسکراتے ہیں. رب کعبہ کی قسم چچا جان میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, میری جان کی قربانی رب تبارک تعالیٰ نے قبول فرما دی. اور فرمایا چچا جان کل میدان قیامت میں میرے ابا جان اگر آپ سے معلوم کریں گے کہ اس وقت قاسم نے آپ کی کیا مدد کی تھی تو امید ہے کہ آپ یہی فرمائیں گے آپ کے بیٹے نے میری مصیبت کی گھڑی میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا. اللہ اکبر. ہے تاریخ اسلام میں کوئی ایسا بھتیجا جو اپنے چچا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے, جان کی قربانی پیش کرے؟ اگر ہے تو خاندان علی کے اندر ہی وہ چشم و چراغ پایا جائے گا جس کو حضرت قاسم کے نام سے جانا جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ مسلمانوں کو حضرت قاسم جیسا بھتیجا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بھی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ یہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں، نبی کائنات کے ہم شکل تھے۔ تو جب پہنچ کر کے عرض کرتے ہیں بابا جان اب مجھے اجازت دیجئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان وہ دیکھو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ دیکھو سکینہ پیاس سے بلک رہی ہے، اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اور اب مجھے اجازت دیجئے میں جا کر کے نہر فرات سے چند اپنا مشکیزہ بھر کے لاؤں، پانی لے آؤں، اور خیمے حسینی کے جملہ افراد کو میں پانی پلانے کا کام کر سکوں۔ غازی عباس پہنچتے ہیں، اپنے بھائی جان اپنے بھائی حضرت امام حسین سے اس مصیبت کی گھڑی میں اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا بھائی عباس تم تو میرے کمر کی ہڈی ہو، میرے غم میں علم اٹھانے والے ہو، میری پریشانیوں کو محسوس کرنے سمجھنے والے ہو، مصیبتوں میں مجھ کو سہارا دینے والے ہو، تمہیں میں میدان رن میں جانے کی کیسے اجازت دے دوں؟ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، ضد کیا، امام علی مقام نے آپ کو رخصت کیا، آپ پہنچے۔ کسی یزیدی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ غازی عباس کے مقابلے میں آئے۔ آپ نے 22,000 کے لشکر جرار کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اس میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور سیدھا جا کر کے نہر فرات میں داخل ہو گئے۔ مشکیزے کو پانی سے بھرا اور چلو میں پانی اٹھایا، پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ حضرت سکینہ کا پیاس یاد آ گیا، خیمے میں حضرت ننھے علی اصغر کا پیاس یاد آ گیا، آپ نے پانی کو پھینک دیا۔ یقیناً آپ کے ذہن و فکر نے یہی فیصلہ کیا ہوگا اے عباس خیمے حسینی میں تو ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں اور تو پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے، پہلے ان لوگوں کو پانی پلایا جائے۔ حضرت عباس علمبردار مشکیزے کو لے کر گھوڑے کی پشت پہ چھلانگ لگا کے سوار ہوتے ہیں، خیمے کی جانب ایڑ لگا کے چل دیتے ہیں۔ یزیدی چاروں طرف سے تیر و تلوار کی الغار کر دیتے ہیں، بارش کر دیتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار بچتے بچاتے ہوئے خیمے کی جانب پڑ رہے تھے، ان قریب خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، تھوڑی ہی دیر میں خیمہ آ جاتا، اس لیے کہ نہر فرات اور مزار امام علی مقام کی دوری تقریباً 2 کلومیٹر کی ہے۔ 2 کلومیٹر سے آپ کو آنا تھا اور 22,000 فوج کا مقابلہ کر کے آنا تھا۔ ایک ظالم نے پیچھے سے چھپ کر کے آپ کے اوپر تلوار مارا، آپ کا دایاں ہاتھ شہید ہو جاتا ہے۔ جس جگہ آپ کا دایاں ہاتھ شہید ہوا وہ جگہ خیمے سے بہت قریب ہے، اور اس طریقے سے آپ فوراً جو ہے مشکیزے کو بائیں ہاتھ پہ لٹکا لیتے ہیں اور پھر تلوار چلانا اسی ہاتھ سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرا ظالم آپ کو پھر پیچھے سے وار کرتا ہے، آپ کے دائیں بازو کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا اور پھر جو ہے آگے بڑھتے رہے۔ اتنے میں ایک ظالم کا تیر مشکیزے میں لگتا ہے، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ سارے قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً حالت زار سے حضرت عباس نے عالم تصور میں شاید جا کر کے یوں منظر کشی کرتا ہے، پکارا عباس اے سکینہ، پکارا عباس اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، پکارا عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ یقیناً یہ عالم تصور میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوگا کہ اب پانی بہ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کا ہاتھ بھی شہید، دونوں ہاتھ شہید ہو چکے ہیں، آپ کا سینہ نیزوں سے اور تیر کے لگنے سے زخمی ہو چکا ہے، بہت سارے تیر آپ کے جسم نازنین پر آئے۔ حضرت عباس علمبردار خیمے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اور قسمت کی بات دیکھو جہاں ٹوٹی ہے کمند، 2 4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ ایسی پوزیشن میں آپ کے مشکیزے پر تیر لگا، جب خیمہ حسینی سامنے تھا، خندق کے قریب آ چکے تھے، اس پوزیشن میں تیر لگا اور پانی بہ گیا۔ جب
پانی بہا تو خون پہلے ہی جسم سے بہ رہا تھا اور آپ نڈھال ہو گئے، اپنے بھائی جان کو پکارا، اخی ادرکنی، اے بھائی جان میری خبر لیجئے۔ حضرت امام علی مقام پہنچتے ہیں، حضرت عباس علمبردار کے لاشے کو اپنے پیٹھ پہ اٹھا کر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں آج میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، میرے بڑھاپے کا سمورے غم کا سہارا ختم ہو گیا۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام علی مقام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے حضرت عباس علمبردار کی شہادت پر دعا کرتے ہیں، ان کی لاش مقدسہ کو سامنے رکھ کر کے مولا ہر مومن کو عباس جیسا بھائی عطا فرمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طریقے سے حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی روح قبر سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابر رحمت ان کے مرتب پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ پکارا عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت عمل میں آتی۔ درود پاک پڑھیں۔ حضرات گرامی، جب حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم شبیہ پیغمبر ہیں، مدینے کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کسی کو حضور کے چہرے کا دیدار کرنا ہوتا تھا اور سرکار کا دیدار بے چین کرتا تھا تو حضرت علی اکبر کا دیدار کرتے تھے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیویاں تھیں اور حضرت علی اکبر جن کو کہتے ہیں یہ حضرت علی اکبر نہیں تھے، دراصل ان کا نام حضرت علی اوسط تھا، اور حضرت علی اوسط جن کو کہتے ہیں امام زین العابدین وہ حقیقت میں علی اکبر تھے۔ حضرت امام حسین کے 3 شہزادے کربلا کے میدان میں تھے اور تینوں کا نام علی تھا۔ کیا تھا؟ علی۔ ایک کا نام تھا علی اکبر، دوسرے کا نام تھا علی اوسط اور تیسرے کا نام علی اصغر۔ تو یہ پہچان کرنے کے لیے اکبر، اوسط اور اصغر لگایا، ورنہ تینوں کا نام علی رکھا تھا۔ تو حضرت علی اکبر کی عمر تھی 21 سال کی، جن کو امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا نام تھا علی اکبر، مگر تاریخ میں علی اوسط لکھ دیا گیا تو آج تک علی اوسط لکھا جا رہا ہے۔ اور جن کو علی اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا نام علی اوسط تھا، ان کی عمر 18 سال کی تھی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اور ننھے علی اصغر کو تو آپ لوگ جانتے ہی پیارو۔ القصہ مختصر کہ حضرت علی اوسط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں جو ہم شبیہ پیغمبر تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ وہ آئے اور اجازت طلب کی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیگی آنکھوں سے ان کو رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد وہ گئے 10-20 یزیدیوں کو مارا، اسد جیسے نامی گرامی پہلوان کو فنار کیا، اس کے بیٹوں کو مارا، پلٹ کر آئے اور پھر امام علی مقام سے عرض کیا ابا جان چند قطرے اگر پانی کے مل جائیں تو ایک ایک یزیدی کو میں چن چن کے قتل کر دوں گا، کسی کو زندہ نہیں جانے دوں گا۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور کہا اس کو چوسو، اور نانا مصطفیٰ جان رحمت کوثر کا جام لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب مصطفیٰ جان رحمت کے دست نبوت سے کوثر کا جام پینے والے ہو۔ القصہ مختصر، دوبارہ حضرت علی اوسط جن کو علی اکبر کہتے ہیں میدان رن میں پہنچے اور فرمایا حلب مبارزن، آئے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ کوئی مقابلے میں نہیں آیا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ یہ خاندان ہاشمی کا شیر نر چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، آپ کو بھی گھیر لیا گیا، ہم شبیہ پیغمبر کو تیر مارنا شروع کر دیا گیا، نیزہ مارنا شروع کر دیا گیا، تلواروں سے زخمی کر دیا گیا، اور جب آپ کے جسم کا خون بہہ گیا آپ گھوڑے کے زین سے زمین پر آئے اور اپنے والد محترم کو پکارا، اب ادرکنی، اے ابا جان بابا جان میری خبر لیجئے۔ حضرت امام علی مقام میدان رن میں پہنچے، حضرت علی اکبر کے لاشے کو اپنے پشت پہ اٹھایا، اور جب حضرت علی
کے لاشے کو لے کر کے حضرت امام علی مقام خیمے کے اندر پہنچے تو تاریخ اسلام کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے میدان کربلا کے اس میدان میں پہنچے تھے جہاں حضرت علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، پلٹ کر کے جب آئے خیمہ حسینی کی جانب تو جب گئے تھے تو آپ کے سارے بال کالے تھے اور جب پلٹ کے آئے تو بال سفید ہو چکے تھے۔ اتنا زیادہ غم ہوا تھا کہ آج ہم شبیہ پیمبر کر چکا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شکل پیمبر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کے اندر کوئی بے چین ہوتا تھا تو آپ کا دیدار کیا کرتا تھا، صحابہ کرام آپ سے بڑی محبتیں کیا کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت زینب اپنے بھتیجے حضرت علی اصغر کو لے کر کے آتی ہیں اور کہتی بھائی جان یہ چھوٹا سا بچہ ہے، لے جاؤ یزیدیوں کے سامنے اور کہو یہ دشمنی ہے تو ہم سے ہے، اس ننھے علی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، چند قطرات اس کو پانی دے دے۔ قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں یزیدیوں اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، کوئی معاملہ ہے تو مجھ سے ہے، ناراضگی ہے تو مجھ سے ہے، اگر تم کو میری جان کی ضرورت ہے تو میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، مگر میرے چھوٹے بچے علی اصغر کو اگر پانی پلا دو گے چند قطرات آج تو کل میدان قیامت میں نانا مصطفیٰ جان رحمت سے کہہ کے تم کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ مگر یزیدیوں کے اوپر امام علی مقام کی تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا اور حرملہ ابن کاہل نے زہر میں بجھا ہوا تیر ایسا مارا کہ آ کر کے حضرت علی اصغر کے حلق پر لگا اور تیر آر سے پار ہو گیا، خون کا فوارہ ابل پڑا، بہتے ہوئے خون کو امام علی مقام نے اپنے چلو میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے آسمان کی جانب پھینکنا چاہا تو آسمان نے گڑگڑا کے عرض کیا اے امام حسین اگر آپ نے ننھے شہید کا خون میری جانب پھینک دیا تو صبح قیامت تک سورج اپنا منہ چھپا لے گا، سورج نہیں نکلے گا۔ آپ نے زمین پہ پھینکنا چاہو، زمین نے بھی یہی گریہ وزاری کیا۔ اے امام میرے سینے پر حبیب بن مظاہر کا خون موجود ہے، میرے سینے پر علی اکبر کا خون موجود ہے، میرے سینے میں حضرت قاسم کا خون موجود ہے، عباس علمبردار کا خون میرے سینے میں موجود ہے۔ علی اصغر کے خون کو جذب کرنے کی میرے سینے کے اندر طاقت نہیں، اگر آج آپ نے علی اصغر کے خون کو میرے سینے میں ڈال دیا تو صبح قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگے گا، کوئی ہری چیز نہیں نکلے گی۔ بہتے ہوئے خون کو چلو میں جو لیا تھا امام نے اپنے چہرے پہ ملا اور کربلا کے میدان میں عرض کیا رب الارباب ایک علی اصغر تو نے حسین کو دیا تھا، اگر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو حسین تیری رضا کے لیے ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں قربان۔ حضرات گرامی یہ چھوٹے بچے کی قربانی بھی حضرت امام علی مقام نے پیش کر دیا، اسی لیے اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر لکھتا ہے زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا اور بچہ بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے، جب سارے اوان و انصار شہید ہو گئے تو آخر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شہزادہ شیر نر جس کو دنیا امام علی مقام اعلیٰ جدہ علیہ السلام امام حسین شہید کربلا راکب دوست مصطفیٰ شہید فی والجفا حضرت خاتون جنت کے لال کے نام سے جانتا ہے، جانتی پہچانتی ہے دنیا، وہ حضرت شہربانو جو آپ کی بیوی تھی اور زینب حضرت زینب جو آپ کی بہن تھی، ان کو بلایا اور ان کے سامنے کہا دیکھو اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد یزیدی
कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो अली अकबर थे, उनको अली औसत के नाम से जाना जाता है, वो बीमारी में मुब्तला थे, बुखार सख्त उनके ऊपर तारी था, 100+ बुखार था। तो उस वक्त हजरत ज़ैनुल आबिदीन आए हांफते कांपते हुए, बुखार की शिद्दत से पूरा बदन आपका गर्म था। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ज़ैनुल आबिदीन तुमसे तो मेरी नस्ल चलेगी, लिहाजा तुम मैदान रन में नहीं जाओगे। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयारी फरमाते हैं, वही मिस्री जुब्बा जो आपके वालिद को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया था, हजरत अली ने वही जुब्बा हजरत इमाम हसन को दिया था, हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन को दिया था। वो मिस्री जुब्बा आपने ज़ेतन फरमाया, अमावा आपने बांधा, और वही तलवार जुल्फ़िकार हैदरी जो वालिद मोहतरम से तरके में मिली थी हिस्से में, उसको लिया, घोड़े की ज़िन पर सवार हुए पुष्प पर, और मैदान रन में पहुंचे। फरमाया क़ल्ब मुबारिज़ुन है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। इमाम अली मकाम अला अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क़ल्ब मुबारिज़ुन है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। कोई नहीं आया। जब नहीं आया, आप ऐलान करते रहे, अम्र बिन साद, शिब्र रोशन और उसके तमाम हवारी मवारी यजीदी कुत्ते ने ये मशवरा दिया कि ये तो हुसैन है, अली का बेटा है, अली का, और अली की तलवार इसके पास है, इससे कोई तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। चारों तरफ से घेर करके आपको जख्मी कर दिया। आप थोड़ी देर के बाद जब यजीदियों के तकरीबन 2200 लोगों को आपने फिन्नार कर दिया, कत्ल कर दिया, उसके बाद पलट कर आए और बहन ज़ैनब को आखिरी सलाम करके दोबारा मैदान रन में पहुंचे, और फिर आपने मुकाबला शुरू किया। यजीदियों को फिर गाजर और मूली की तरीके से आपने काटना शुरू किया, जख्मी करना शुरू कर दिया। आवाज आ रही थी, ऐ हुसैन, बचपन में जो वादा किया था उसको पूरा करो। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उस तलवार जब चलती थी, दो धारी तलवार, तो जिस तरफ जाती थी गाजर मूली की तरीके से यजीदियों को काटती हुई निकल जाती थी। मगर जब आवाज आई, हुसैन बचपन के वादे को पूरा करो, बचपन में जो तुमने वादा किया था उसको पूरा करो, तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर 72 जख्म चुकी लग चुके थे, आपका भी खून बह चुका था, दोपहर का वक्त था, शिद्दत की धूप थी, बला की गर्मी थी और तपती हुई रेत थी। आप घोड़े की ज़ीन से जमीन पर आए तो जब आप चले, जब घोड़े पर थे तो आप कयाम की हालत में थे, जब वहां से आप चले तो रुकू की हालत में थे, और जब जमीन पर पहुंचे तो सजदे की हालत में थे। शिम आया आपके सीने पे सवार हो गया। मेरे इमाम ने फरमाया, हट जा कमीना, ये है वो सीना जिसको चुनते थे शाह मदीना। कहा कौन सा वक्त है? कहा ज़ोहर का वक्त हो चुका है। जुमे का दिन था मगर मुसाफिर पर चूंकि जुमा फर्ज नहीं है इसलिए ज़ोहर का वक्त है। कहा हट जा, मुझे सजदा कर लेने दे, रब्बुल अरबाब की बारगाह में मुझे नमाज पढ़ लेने दे, आखिरी सजदा कर लेने दे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में आखिरी सजदा किया। जब आप सजदे में गए, शिब्र की तलवार फिजा में बुलंद हुई, आपके गर्दन पे आके गिरी और जिस्म को सर को जिस्म से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके जिस्म के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, नाशाए मुकद्दसा को पामाल किया जाता है, उसकी बेहुरमती की जाती है। अल्लाहु अकबर, सर को उठाया, नेज़े पे चढ़ा दिया। जब नेज़े पे चढ़ाया तो इमाम अली मकाम ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। फिर आ गए यजीद के सब लश्करे सिपाही। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से इमाम अली मकाम की शहादत अमल में आती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। और डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने उसी करबला की मंजरकशी करते हुए लिखा था, दौरे हयात आएगा कत्ल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला।
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حضرات محترم، امام عالی مقام اس طریقے سے کربلا کے میدان میں قربانی پیش کرتے ہیں، مگر نماز قضا نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ امام حسین کی پریشانی سے آپ کی پریشانی بڑی ہے، اور اگر نہیں بڑی ہے تو امام حسین نے تو اس پریشانی میں جب 3 دن کے بھوکے تھے، پیاسے تھے، کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا، پھر بھی آپ نے اللہ کی اعمال صالحہ اگر کم ہوں گے تو وہ شفاعت کرا کے ہمیں اور آپ کو جنت دلائیں گے۔ حضرات گرامی، کوثر کے کنویں پر ہمیں اور آپ کو جام پلائیں گے۔ حضرت استاذ زمن فرماتے ہیں، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، اور دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ حضرات گرامی، غور کرنے کا مقام ہے، میرے امام عالی مقام علی جدہ و علیہ السلام اس طریقے سے اپنی قربانی دے دیتے ہیں، خود شہید ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچا لیتے ہیں، دین مصطفیٰ کو بچا لیتے ہیں۔ امام حسین دین مصطفیٰ کا فدیہ تھے، فدیہ جانتے ہو؟ حضرت اسماعیل کی قربانی تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی عزیز ترین کو اپنی راہ میں قربان کرو، صبح ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر دیا، پھر خواب آیا عزیز ترین چیز قربان کرو، صبح 200 اونٹ قربان کر دیے، پھر تیسری رات خواب آیا عزیز ترین چیز قربان کرو، تو سب سے عزیز ترین حضرت اسماعیل تھے، ایک لوتے تھے، 110 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، بڑے ناز و نام میں پلے تھے، تقریباً آپ کی عمر 10 سال کی تھی، کوئی دوسری اولاد نہیں تھی، آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ بڑی بیوی، حضرت ہاجرہ چھوٹی بیوی۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اللہ اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے، مینا کے میدان میں لے گئے، اس میدان کی بھٹ کا بھی الحمدللہ میں نے دیدار کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر کو باندھا، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھا، چھری لیا، اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری رکھی اور چھری کو چلایا، جب چلایا تو خون کا پھوارا نکلا، حضرت ابراہیم سمجھ گئے اللہ نے قربانی قبول کر لیا ہے۔ آپ نے چھری کو پھینکا اوپر تو اوپر ٹڈی ذبح ہو گئی، اور وہ چھری آ کر پانی میں گری تو مچھلی ذبح ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حلال جانوروں میں مچھلی اور ٹڈی کو مردہ بھی کھانا حلال ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلال کر دیا، اب دوبارہ حلال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مردہ بھی کھانا حلال ہے۔ یہ 2 ہی جانور ہیں جو مسلمانوں کو مردہ کھانا حلال ہے، اس کے علاوہ کچھ مردہ کھانا حلال نہیں ہے۔ پیارو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل دور کھڑے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک مینڈھا، ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تو تم نے اس لیے کہا تھا آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ تم بچ کے نکل جاؤ۔ غیب سے آواز آئی، ابراہیم میں نے جنت سے دمبا بھیج کے اسماعیل کو کے جان کا فدیہ دمبے کو بنا دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل کو میں نے بچا لیا، اسماعیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اسماعیل نہیں بھاگے ہیں، جبریل کو بھیج کے اسماعیل کو ہٹوا کر دمبے کو میں نے تمہارے چھری کے نیچے پہنچا دیا تھا، لہذا اسماعیل کو کچھ مت کہو۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے رب تبارک تعالیٰ جنت سے فدیہ دمبے کی شکل میں بھیج کر
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لیتا ہے، میں کہوں گا حضرت اسماعیل بچ گئے، ان کا دین نہ بچا، حضرت ابراہیم بچے، ان کا دین نہ بچا، حضرت موسیٰ بچے، ان کا دین نہ بچا، حضرت عیسیٰ بچے، ان کا دین نہ بچا، حضرت یوسف بچے، ان کا دین نہ بچا، حضرت یحییٰ بچے، ان کا دین نہ بچا، حضرت زکریا بچے، ان کا دین نہ بچا، حضرت لوط علیہ السلام بچے، ان کا دین نہ بچا، شیس علیہ السلام بچے، دین نہ بچا، نوح علیہ السلام بچے، دین نہ بچا، ادریس علیہ السلام بچے، دین نہ بچا، موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام بچے، دین نہ بچا، حضرت ادریس علیہ السلام بچے، دین نہ بچا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کر دی، حضرت حسین نہیں بچے مگر قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ کو بچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دین مصطفیٰ کا فدیہ امام حسین تھے، تو فدیہ بچایا نہیں جاتا ہے بلکہ فدیہ دے کر کے جان بچائی جاتی ہے، اور کربلا میں فدیہ دے کر کے دین مصطفیٰ کو امام حسین نے بچایا، اپنے خاندان کی جان کا فدیہ پیش کیا، اپنی جان کا فدیہ پیش کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچا لیا۔ اور آخری سجدہ جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس تپتی ہوئی ریت پر ادا کیا تھا، قسم خدا کی کل میدان قیامت میں امام حسین کا وہ آخری ایک سجدہ اگر لا کر میزان میں عمل کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا کے نمازیوں کے سجدوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، میرا ایمان یہ بولتا ہے، میرا ایقان یہ بولتا ہے، میرا اجتان یہ بولتا ہے، قسم خدا کی وہی پلہ بھاری ہوگا جس میں امام حسین کا آخری سجدہ۔ سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی اور نماز پڑھ گئے دنیا میں، ارے بولو نا، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے بولو نا، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، تو ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ پیارو، امام حسین کا آخری پیغام تھا سجدہ کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے جو بھی کام کرو گے قبول، اور اگر نماز پڑھ کے نماز چھوڑ کے تم کوئی کام کرو گے تو فضول ہوگا۔ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اپنے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اللہ نے شعور نہیں بخشا کہ شہدائے کرام کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اور دوسری جگہ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، وہ پھرتے بھی ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجمع سے کوئی سوال کر دے، نور الہدا یہ بتاؤ امام حسین شہادت کے بعد کس کی مدد کے لیے گئے؟ اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ چلتا بھی ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ پانی بھی پیتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ مصیبت میں آ کے امداد بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے۔ تو ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور اپنی بات کو تمام کروں گا۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایک آخری بات بتا دیں یا ختم کر دیں؟ سبحان اللہ بولیے۔ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے اتر پردیش، اور اتر پردیش میں ایک ضلع ہے بارہ بنکی۔ بارہ بنکی کو بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا ہو تو حضرت حاجی وارث علی کے نام سے ضرور جانتے ہوں گے، وارث دیوا کے نام سے۔ اسی بارہ بنکی کے اندر
ایک جگہ بانسا شریف، کیا ہے؟ بانسا شریف۔ بانسا شریف کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ سارنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا نام ہے؟ شیخ سارنگ۔ یہ شیخ سارنگ جانتے ہو کون ہے؟ یہ جو لکھنؤ کے اندر میڈیکل کالج کے پاس مزار شریف بنا ہے، شان اودھ کے نام سے جن کو جانتے ہیں، حضرت شاہ مینا لکھنوی، ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت شیخ سارنگ ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا آپ لوگ بولیے، کیا نام ہے؟ حضرت شیخ سارنگ۔ حضرت شیخ سارنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آخری واقعہ دارالندوہ، جو ندوہ کا دارالعلوم ہے، لکھنؤ کا ندوہ ہے، ندوۃ العلماء کا شیخ الخبیث جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، سلمان نام کا ایک شیخ الحدیث گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرۃ المخدومین۔ کتاب کا نام یاد کر لیجئے تاکہ بعد میں آپ کو حوالہ بتانے میں آسانی رہے۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ تذکرۃ المخدومین۔ اس کے اندر اس واقعے کو کسی سنی عالم نے تو لکھا ہی لکھا ہے، وہابی عالم نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب تذکرۃ المخدومین کے اندر، ہندوستان کے تمام مخدومین کا ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ سارنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت شاہ مینا لکھنوی تھے، ان کا نام تھا غلام مینا، اور شیخ سارنگ کے بڑے بیٹے کا نام تھا شاہ مینا۔ آخری وقت جب آیا تو حضرت شاہ مینا، حضرت شیخ سارنگ نے اپنے مزار شریف سے متصل ایک کاشانہ ولایت پھوس کا مکان بنا رکھا تھا، اس میں آرام کر رہے تھے۔ اندر سے آواز آئی، کہاں ہے شاہ مینا؟ باہر سے آواز آئی، حضور شاہ مینا تو شکار کو گئے ہیں، غلام مینا حاضر ہے۔ جن کو آج شاہ مینا کہتے ہو نا، ان کو غلام مینا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آواز خاموش ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز فضا میں بلند ہوئی، کہاں ہے شاہ مینا؟ باہر سے آواز آئی، حضور شاہ مینا تو شکار کو گئے ہیں، غلام مینا حاضر ہے۔ آواز پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، تھوڑے وقت کے بعد پھر آواز بلند ہوئی، کہاں ہے شاہ مینا؟ کہا حضور شاہ مینا تو شکار کو گئے ہیں، غلام مینا حاضر ہے۔ اندر سے آواز آئی، اب تم غلام مینا نہیں، آج سے تم شاہ مینا ہو، اور تم ہی تو عرش کے نگینا ہو، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ حضرت شاہ مینا لکھنوی جن کا لکھنؤ میڈیکل کالج کے پاس مزار شریف ہے، وہ اندر جاتے ہیں، اور اندر جب پہنچے تو عرض کیا، حضور کیا حکم ہے؟ حضرت شیخ سارنگ فرماتے ہیں، سنو سنو، میرا آخری ٹائم ہے، میرا آخری ٹائم ہے، اور میری روح جب جسم سے نکل جائے، پرواز کر جائے، تو تم پریشان مت ہونا، خاطر کبیزہ مت ہونا، آہو بھکا مت کرنا۔ عرض کیا، حضور اس بیابان جنگل میں میں تنہا ہوں، آپ کی تو روح نکل جائے گی، آپ کے لیے کفن کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ قبر کیسے کھودی جائے گی؟ نماز جنازہ کا اہتمام کیسے کیا جائے گا؟ حضرت شیخ سارنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، گھبراؤ مت، سارا انتظام ہو جائے گا، اندر مت آنا، تم مسجد میں بیٹھے رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ مینا لکھنوی فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت نے وصیت فرمائی اور مجھ کو مسجد میں بھیج دیا۔ میں آ کر مسجد کے ایک باموں سے، ایک کھمبے سے، جو لکڑی کا کھمبا تھا، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھا، اور جب میں بیٹھا تو بیٹھا رہ گیا۔ عالم خام میں پہنچا، میں خام میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد کی روح نکل گئی ہے، پرواز کر گئی ہے، جان نکل چکی ہے۔ اب میں پریشان ہو رہا ہوں کہ ان کو نہلایا کیسے جائے، ان کو غسل کیسے دیا جائے، ان کو کفن کہاں سے لا کے پہنایا جائے۔ اسی تجسس میں تھا کہ اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں عالم خواب کے اندر کہ ایک قافلہ اس عظیم الشان بارہ بنکی کے مجگوا کے جنگل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس قافلے میں نوجوان بھی ہے، اس قافلے میں بچے بھی ہیں، اس قافلے میں کچھ جو ہے بوڑھے بھی ہیں، اس میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے۔ ایک کے ہاتھ میں کفن تھا، ایک کے ہاتھ میں فاوڑا تھا، اور ایک سارا سالار قافلہ
काफिला था, आगे आकर के उन लोगों ने फटाफट अपने घोड़े से नीचे उतरे और दो नौजवानों ने कब्र खोदना शुरू कर दिया। एक नौजवान अपने हाथ में मशकीज़े में पानी लेकर के आया था। मेरे पीरे मुर्शिद हजरत शेख सारंग को गुस्ल देना शुरू कर दिया। अब उनको गुस्ल दिया जा रहा है, पुराने कपड़े उतार दिए गए, नए कपड़े पहना दिए गए। गुस्ल दे देकर आपको जो कफन अपने साथ वो काफिले के लोग लेकर आए थे पहना दिया गया। अपने साथ जो पानी लाए थे उसी पानी से आपको नहला दिया गया। और जब जनाजा तैयार हो गया तो वो सारे के सारे लोग सब खड़े हो गए। जो सरदारे काफिला था आगे बढ़ा, उसने नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद पीरे मुर्शिद को कब्र में उतारा। कब्र में उतारने के बाद तख्ते बिछा दिए गए और फिर मिट्टी डाल के कब्र बराबर कर दी। फिर सारे के सारे लोग छलांग लगा लगा करके घोड़े की पुष्ट पर सवार हुए और जाने वाले थे। इतने में दौड़ के मैं गया और सरदारे काफिला, मेरे काफिला जो था उसके घोड़े की लगाम को मैंने पकड़ लिया और कहा, इस बियाबान जंगल में मुझ गरीब मुफलिस पर करम फरमाने वाली जात का नाम क्या है? अगर दुनिया मुझसे पूछेगी, अरे शाहमीना लखनवी बताओ तुम्हारे पीरो मुर्शिद को गुस्ल किसने दिया था? कपड़े किसने पहनाए थे? कफन कौन खरीद के लाया था? कब्र किसने खोदी थी? कब्र में किसने उतारा था? नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? तो दुनिया वालों के सामने मैं लाजवाब हो जाऊंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा जाते जाते मुझ गरीब मुस्लिम मुफलिस पर करम करते हुए ये बताते हुए चले जाओ कि आप कौन है। आपने तो मेरे पीरे मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाई है, अपना नाम बताते जाइए ताकि शाहमीना लखनवी जब पीरे मुर्शिद की तारीख लिखे तो उसमें आपका नाम लिख देगा। अल्लाहू अकबर। शाहमीना लखनवी फरमाते हैं, मैंने लगाम को पकड़ लिया था, मजबूती के साथ मैं छोड़ नहीं रहा था, तो उस सरदार काफिला ने मुझको कुछ बताया नहीं, अपने चेहरे से चलमन को सरका दिया था, नकाब को हटा दिया था, चेहरे का दीदार करा दिया था और दीदार कराने के बाद फरमाया, ऐ नादान शाहमीना, अब भी तो नहीं समझाओ, तेरे पीरे मुर्शिद की नमाज पढ़ाने वाला कोई और नहीं, करबला का ताजदार इमाम हुसैन। मजमे से कोई नारा लगा सकता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए आप लोग। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शामीना कल दुनिया जब तुझसे पूछेगी तो बता देना मेरे पीर मुर्शिद की नमाज किसी और ने नहीं पढ़ाया था, इब्ने रसूलुल्लाह ने पढ़ाया था। इमाम अली मकाम आला जद्दीहु अलैहिस्सलाम करबला के ताजदार शहीद आजम ने नमाज पढ़ाई थी। जब दुनिया पूछे पानी कौन लेकर के आया था, हजरत अब्बास का नाम लिख देना। जब दुनिया पूछे कब्र किसने तैयार की थी, हजरत अली अकबर और कासिम का नाम ले लेना। और आपको गुस्ल किसने दिया, तो हबीब बिन मुजाहिर का नाम ले लेना, वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का नाम ले लेना, करबला के शहीदों का नाम ले लेना। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जो इमाम हुसैन करबला में शहीद हो चुके थे, उस शहादत के 1400 साल पूरा होने के बाद मजगवा शरीफ के जंगल के अंदर अपने खानदान के एक चश्म चराग हजरत शेख सारंग की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए करबला से बाराबंकी आ सकते हैं, वहां से पानी ला सकते हैं, वहां से कफन ला सकते हैं, उनको गुस्ल करा सकते हैं, कब्र में उतार सकते हैं, उनकी कब्र खोद कर तैयार करें और फिर मिट्टी डाल के कब्र बराबर कर सकते हैं। ऐ मुसलमानों, वो इमाम आज भी जिंदा है, वो अपने खानदान वालों की भी मदद करते हैं और अपने मानने वालों की भी मदद करते हैं। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक। जोर से बोलो, हुसैनी हो तो हुसैनियत वाली आवाज निकालो, कयामत तक। प्यारो हजरत शामीना लखनवी फरमाते, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा
पीर और मुर्शिद के पुराने कपड़े रखे हुए थे चार तख्त के ऊपर। तख्त पे आप आराम फरमाते थे, उस तख्त के ऊपर पुराने कपड़े रखे हुए थे और जहाँ पर गुस्ल दिया गया था वहाँ पर जमीन भीगी हुई थी और आपकी कब्र बराबर हो चुकी थी। इस तस्करे को, इस वाक़ये को सलमान नकवी तस्करतुल मखदूमीन के अंदर लिखता है। मेरा ईमान ये बोलता है, नूरुल हुदा का कान और इज़दान ये बोलता है, जो इमाम अली मकाम 1400 साल शहादत के गुजर जाने के बाद मचका हुआ शर्फ शरीफ की सरजमीन पर पहुंचकर एक मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं। वो बम्बई के टोगा गांव में आकर अपने मानने वालों की, मजलिस कराने वालों की मुसीबत में मदद कर सकते हैं। और सिर्फ मदद ही नहीं करेंगे, परेशानी से निकालेंगे भी। और कल मैदान कयामत में प्यासों को कौसर का जाम पिलाएंगे। किसको पिलाएंगे? जिसने इमाम हुसैन के नाम सबील लगाई होगी उसको कौसर का जाम पिलाएंगे। किसको पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे? जिसने इमाम अली मकाम के नाम पे किसी को खाना खिलाया होगा। किसकी शफाअत करेंगे? जिसने इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत किया होगा। मेरा ईमान बोलता है, इमाम हुसैन कल भी मदद कर रहे थे, इमाम हुसैन आज भी मदद कर रहे हैं, इमाम हुसैन कयामत में मदद करेंगे, कौसर के कुएं पर मदद करेंगे, मीज़ाने अमल पर मदद करेंगे, पुलसिरात पर मदद करेंगे। इमाम हुसैन शफाअत करा के खुदा की जन्नत बुलाएंगे। जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? और डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर फरमाते हैं, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यसीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह ने वो शऊर नहीं बख्शा कि उनकी जिंदगी को समझ सके। तो जब अल्लाह ही नहीं हमको समझाना चाहता है तो कोई मुल्ला अगर कहे कि नहीं मैं समझूंगा तभी मानूंगा, तो उसके लिए फकीर का डंडा चाहिए। कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो उनको समझाने के लिए हमारे जैसे अकबर भाई है, जुल्फकार भाई है, मुन्ना भाई है और ऐसे नौजवान बैठे हुए हैं, इन लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारी गुफ्तगू शरीफ में कोई शरई खता हो, मौला ताला उसको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप लोग भी बावाज़ बुलंद पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी पैगाम मौला अली के बाबा जान मुस्तफ़ा जान रहमत का, इमाम हुसैन के नाना जान का आखिरी पैगाम आज के आखिरी मजलिस से मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। और माबाद करबला का बयान कल से आपके सुन्नी रहमानिया जामे मस्जिद के अंदर शुरू है 10, 11, 12। तो 12 तारीख में इंशाअल्लाह मेरा माबाद करबला पर बयान होगा। जो लोग सुनना चाहते हैं 12 तारीख को सुन्नी रहमानिया मस्जिद में तशरीफ लाएं। आखिरी बात, अल्लाह ताला ने 3000 बीमारियां पैदा की हैं। कितनी? आप लोग थोड़ा बोलिए, बिल्कुल आखिरी बात। कितनी बीमारियां? पूरी दुनिया के डॉक्टर आज तक सिर्फ 1000 बीमारी का पता लगा पाए हैं। तबीब, डॉक्टर, हकीम, ये वो चुना वगैरह वगैरह। कुछ तो हकीम होते हैं, कुछ नीम हकीम होते हैं जो मर्ज मरीज दोनों को खत्म कर देते हैं। बैठ के वक्त नहीं और ना मैं इस पे बोलता बैठ। तो 3000 बीमारियां अल्लाह ने पैदा की, जिसमें पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर सिर्फ 1000 का अभी तक इलाज खोज कर पाए हैं, उसकी दवा तैयार कर पाए। 2000 का अभी तक किसी के पास इलाज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स अहदनामा पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 3000 बीमारियों से बचा लेता है। तो अहदनामा आप लोग जरूर पढ़ा करें, उसके बहुत फायदे हैं। हमारी गुफ्तगू में कोई शरीक खता हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी
जिंदगी वाक़ मिले, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब हजरत तशरीफ रखे, हजरत की गुलपोशी होगी, उसके बाद सलाम होगा। आप हजरत तशरीफ रखे, हजरत की गुलपोशी होगी। ये चप्पल लेने पड़ते कहाँ जा रहे हो? 5 मिनट हो गए तो गुलपोशी होगी, सलाम होगा।